معبود وہ ہوگا، رب وہ ہوگا جو پیدا کرے گا، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، قریب وہ مجھے راہ دکھلائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور رکھ دیا، بنا دیا اس بات کو، باقیتاً باقی رہنے والی، فی عقبہ اس کی اولاد کے اندر۔ یعنی یا تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی چیز کی تربیت کی اور تلقین کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس بات کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دیا۔ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر اس بات کی تلقین کی کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تم نے کیا کرنی ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر میری طرف آئیں، یعنی وہ لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں۔ بل متعت ہؤلاء، اب کیا ہوا جب یہ بات ساری ہوئی تو بعضوں نے مان لیا، بعضوں نے نہیں مانا۔ اولاد میں سے بعضوں نے اس چیز کو مانا، اللہ کی ایک عبادت کی، لیکن بعض اولاد نے کفر کیا، انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل متعت ہؤلاء، پھر میں نے فائدہ دیا ان لوگوں کو، یعنی قریش مکہ، وآباؤہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کو دنیا کا جو فائدہ تھا وہ فائدہ انہیں حاصل ہو گیا۔ حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق۔ حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، فرمایا قرآن ان کے پاس آ گیا۔ ورسول مبین، اور رسول بھی آ گیا جو واضح ڈرانے والا تھا۔ ولما جاءہم الحق، جب آیا ان کے پاس حق یعنی قرآن اور رسول آ گئے تو قالوا، انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ جادو ہے۔ قرآن کا کہا یہ جادو ہے، محمد رسول اللہ کا کہا یہ جادوگر ہے۔ وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم تو کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ہم تو ان دونوں کو نہیں مانتے۔ پہلا اعتراض انہوں نے کیا کیا تھا کہ فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا۔ اب دوسرا اعتراض دیکھیے مشرکین مکہ کا۔ وقالوا، کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں کے میں سے عظیم آدمی پر، جو سب سے بڑا آدمی تھا، جو سب سے زیادہ سردار تھا، مال تھا جس کے پاس، اس کے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں اترا۔ مادیت پرستی، یعنی مادی چیزوں کو دیکھ کر انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ اب آخرت کے جتنے فائدے سنائیں لوگ اس فائدے کو نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ دنیاوی فائدہ، یہاں تک کہ اگر کوئی حقیر سے حقیر چیز کا فائدہ بھی دنیاوی فائدے کی بات کریں لوگ فوراً اسے قبول کرتے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ کی بھی یہی حالت تھی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی سردار ہو تو ہم اسے رسول مانیں گے، محمد رسول اللہ کے پاس نہ کوئی قبیلے کی سرداری ہے اور نہ ہی کچھ، اور نہ ہی مال ہے، ہم کیسے اسے رسول مانیں۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ دو بستیوں میں سے ایک محمد رسول اللہ ہی ملے ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنایا، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر۔ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں، یعنی ان طائف اور مکہ کے درمیان کوئی نہیں تھا کہ جس سے اللہ رسول بناتے، سردار محمد کو رسول کیوں بنایا؟ جواب سنیے اللہ کا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ نبوت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کی رحمت ہیں اور حقیقی رحمت ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں۔ اللہ جواب دیتے ہیں نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کرتے ہیں بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت کو بھی۔ اہم یقسمون رحمت ربک کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے جواب کیسا عمدہ دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت کو، ان کے رزق کو۔ نبوت تو بہت بڑی اور اعلیٰ چیز ہے نا، اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ یہ لوگ نبوت کی بات کرتے ہیں، نبوت کو چھوڑو، یہ جو روزی کھاتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، یہ بھی ہم ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کی روزی اپنی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی،
کسی انسان کی روزی کو بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رکھا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ دنیا حقیر چیز ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اب دنیا کی جو معیشت ہے یہ انسان کے ہاتھ کے اندر کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان باغی ہو جاتا، اللہ پر ایمان لانے والے نہ ہوتے، بس معیشت کی پیچھے ہی پھر کیا کرتے؟ بھاگتے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا بعضہم فوق بعض، بعض لوگوں کو بعض کے اوپر، بعض کو فوقیت ملی اور اللہ نے عطا کی، اپنا کمال کسی کا بھی نہیں، کوئی اعلیٰ خاندان میں آیا ہے، کوئی ادنا خاندان میں آیا ہے، تو یہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اور فرمایا درجات ہم نے رکھے ہیں، بعضہم فوق بعض، بعض کو بعض کے اوپر فوقیت حاصل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک کے اوپر ایک ہے، یاد رکھ لیں کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں گزرا جس کے اوپر کوئی نہ ہو، ہر ایک کے اوپر ایک ہے، ہر ظالم کو اس سے بڑا ظالم دنیا کے اندر مل جاتا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض بعضوں کے کام آئیں۔ آج اگر سارے ہی سردار ہوتے دنیا کے اندر، کوئی بھی ادنا نہ ہوتا، کمزور کوئی نہ ہوتا، تو یہ دنیا کے جو کام ہیں یہ کیسے چلتے؟ آج مثال کے طور پر موچی ہے، جوتے سیتا ہے، نائی ہے، بال کاٹتا ہے، یہ کتنے ہی طبقے ہیں، یہ اگر نہ ہوتے تو انسان کیا کرتا؟ ان کو بنایا گیا ہے اس لیے کہ دنیا کا نظام چلتا رہے، یہ درجات رکھے گئے ہیں اس لیے کہ نظام چلے۔ بعض کمزور ہیں، بعض امیر ہیں، وہ امیروں سے لیں، یہ کمائی کریں، ان کا ہاتھ لگے، ان کا پیسہ لگے، دنیا کا نظام چلتا رہے۔ فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، بعض بعضوں کے کام آئیں۔ ورحمت ربک، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے، خیر وہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان ساری کی ساری چیزوں سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہم نے جو محمد الرسول اللہ کو دے دیا ہے نا، اس کے بدلے میں ساری کائنات اگر کوئی جمع کر لے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ نے قرآن عطا کر دیا، ایمان جس کے پاس آ گیا، ایمان کے بعد قرآن اللہ نے کسی کو عطا کر دیا، اب اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں نا فلاں کی گاڑی، فلاں کا بنگلہ، فلاں کی چیز، فلاں کی چیز، تو فرمایا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ اسے ذلیل و خوار دنیا ہی کے اندر کر دیتے ہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سب سے بہترین تیرے رب کی رحمت ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے۔ مراد کیا؟ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو لَجَعَلْنَا، البتہ ضرور ہم بناتے، لِمَن يَكْفُرُ، اس شخص کے لیے جس نے کفر کیا، بالرحمن، رحمان کا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس بات کا خوف اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ان میں سے جو کوئی کفر کرتا رحمان کا تو لِبُيُوتِهِمْ، اللہ بناتا ان کے گھروں کو، سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، چھت چاندی کے، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں چاندی کی، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جن سیڑھیوں کے اوپر یہ لوگ چڑھتے ہیں وہ اللہ کس کی بنا دیتا؟ چاندی کی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور گھروں کے دروازوں کو بھی اللہ بنا دیتا ہے چاندی کا۔ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور جن کے ساتھ یہ تکیہ لگاتے ہیں ان کو بھی بنا دیتا اللہ چاندی کا۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کا، سونے اور چاندی کے ساتھ ملی ہوئی چیزوں کا اللہ انہیں کیا دیتا؟ چھت دیتا، سیڑھیاں دیتا، جن کے ساتھ یہ لوگ ٹیک لگاتے ہیں وہ بھی چاندی کا ہوتا، سونے کا ہوتا۔ وَزُخْرُفًا، سونے کا۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، کیوں؟ اللہ اگر کافروں کو اتنا دیتا نا تو کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے چلو ہم کافر ہی ہوتے ہیں، اتنا مال ان کے پاس ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سارے لوگ کافر ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے قانون بنایا
کہ مومنوں میں سے بھی بعض غریب ہیں بعض مالدار ہیں، کافروں میں سے بھی بعض مالدار ہیں بعض غریب ہیں۔ پتہ یہ چلے گا ساروں کو کہ روزی کا دار و مدار کفر اور ایمان کے اوپر نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کہ میری اولاد کو، میری امت کو تو کیا کر، یعنی انہیں وعدہ دے، یعنی نبوت انہی کے اندر رکھ دے اور سب کے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم دعا ایسے نہیں کرو، بلکہ دعا ایسے کرو جو ان میں سے نیک ہوں صالح ہوں انہیں عطا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سہم گئے، تھوڑے ڈر گئے کہ میں نے دعا صحیح نہیں کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نئی دعا مانگی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم۔ اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا اور تو روزی عطا کر اسے جو کوئی ایمان لایا ہے، ایمان والوں کو تو روزی عطا کر۔ اللہ نے جواب میں فرمایا نہ، قال ومن کفر فامتعہ، ابراہیم روزی میں انہیں بھی دوں گا جو کافر ہیں، روزی میں نے کافروں کو بھی دینی ہے، لیکن کتنی دینی ہے جتنی ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، نصیب سے نہ بڑھ کر ہے اور نہ کم ہے نصیب سے۔ تو فرمایا کہ ہم انہیں دے دیتے، کافروں کو ہم ساری چیزیں دے دیتے سونے کے ساتھ بنی ہوئی۔ فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ساری کی ساری چیزیں کب تک ہیں؟ یہ دنیاوی سامان ہے، جب تک سانس چل رہی ہے نا تب تک یہ چیزیں ہیں، سانس ختم ہوگی ان چیزوں کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو آخرت ہے نا تیرے رب کے ہاں وہ متقیوں کی ہے۔ دنیا میں سب چلتے ہیں، دنیا میں کافر بھی دوڑتے ہیں چلتے ہیں، وہ ترقیاں کرتے ہیں کامیاب بھی ہوتے ہیں، جو وقتی انہیں کامیابی نظر آتی ہے، یہ پیسہ کما لیا مال بنا لیا۔ فرمایا آخرت جو ہے وہ تیرے رب کے ہاں صرف ایک ہی گروہ کی ہے، وہ متقیوں کی ہے، آخرت کے اندر کافروں کا کوئی حصہ وغیرہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔